حدیث کے بارے میں ایک اور سوال ہے جی کہ چونکہ ہمارے دور میں ایک طبقہ بلکہ سبھی مسلمان جو ہیں حدیث کو بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ حدیث میں بیان ہوا ہے وہ بھی دین ہی ہے۔ اب حدیث کی چونکہ مختلف اقسام ہیں، اس کے مختلف مراتب ہیں، مدارج ہیں، اور ایک خاص مقام اور مرتبے کی حدیث اور ایک خاص معیار کی حدیث جو ہے اس کے اندر جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو عمل کی بنیاد بننا چاہیے۔ باقی احادیث اگر کوئی مضطرب ہے مثال کے طور پر، یا کمزور ہے یا ضعیف ہے، تو اس کو اس طرح سے ہمارے عمل کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ چونکہ کتنا مشکل فن ہے، اور ہمارے علماء بالعموم جس طرح سے حدیث کو بیان کرتے ہیں اس میں اس درجہ بندی کو بیان نہیں کیا جاتا، تو حدیث کے بارے میں ایک عام آدمی کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ سارا کا سارا قرآن و سنت کی صورت میں بالکل متفق علیہ امت کے پاس موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میں نے اس کو اب بالکل مرتب کر کے بتا دیا ہے کہ یہ سنت سے ثابت دین ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت دین ہے، اور قرآن مجید سے جو دین ثابت ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ تعبیر کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے اور اصل کے لحاظ سے اس میں بحث نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سنت میں جو دین ہے وہ بھی بالکل متفق علیہ ہے اور مسلمانوں کے اجماع سے ہم کو ملا ہے، تو عام آدمی کو کوئی پریشان ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جو کچھ حدیث میں ہے اس سے نہ دین میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، اس دین میں جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے نہ کوئی تغیر ہوتا ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے، وہ اس کی شرح و وضاحت ہوتی ہے، تفہیم و تبیین ہوتی ہے، حضور کے اس پر عمل کا بیان ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کے اوپر عمل کیا، آپ کی سیرت و سوانح ہوتی ہے۔ اس پر علماء اور محققین نے وہ سارا کام کر دیا ہے جو کام ہمیں اب بخاری، مسلم، موطا ان حدیث کی کتابوں کی صورت میں ملتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو اگر حدیث پڑھنے کا شوق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی مستند کتاب لے اور اس کو پڑھ لے، اور جہاں اس کو کوئی مشکل پیش آئے تو یہ سمجھ لے کہ یہ بہرحال کوئی خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے، انہوں نے اپنی طرف سے تحقیق کر کے جو کچھ نتائج فکر ہیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ اگر اس میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو توقف کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ مکلف نہیں ہیں پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے، قرآن اور سنت آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کیجیے۔ تو اس سادہ طریقے سے اگر رہیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔